دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلامت رہیں وہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، سلامت رہیں وہ کان جو سماعت کر رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج الحمدللہ چوتھی ٹرانسمیشن ہماری آپ کے ساتھ ایک بار پھر خوبصورت لمحات، تابندگی، پائندگی، اللہ رب العزت کی کرم احسانات اور پروردگار کی اس خوبصورت عنایات کے ساتھ ہم ایک بار پھر اس ایوان کی طرف بڑھ رہے ہیں جس ایوان میں ذکر خیر ہوگا، جس میں وہ ذکر ہوگا جو رب العزت کا ذکر ہے، جو کائنات کے خالق کا ذکر ہے، جو کائنات بنانے والے کا خیر اور اس کے کرم کرنے والے کا ذکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کر کے ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں کو اس دنیا میں سفیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آج تک جتنے انسان اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں معتبر اور محترم وہی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو سنا، سمجھا، اللہ رب العزت کو مانا، اس کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ یعنی میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن انبیاء نے اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے پہنچایا اور اپنی پوری زندگی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت کی گزار دی اور آخری وقت تک کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے، رسول، پیغمبر کہ جن پر آپ نے بہت ساری عنایات بھی کی اور اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے اور چہیتے نبی تھے، آپ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت آپ کو شرف بخشا کرتے تھے اپنے ساتھ کلام کرنے کا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے، کوہ طور کی جانب بڑھتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو بے حال پایا۔ وہ شخص بڑی بدحالی اور بے حالی کے عالم میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور آہو بکا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، فوری طور پر رک گئے اور رک کر کے پوچھا، اے بندے تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو کیوں اتنا بلک رہا ہے؟ تو بتا مجھے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، وہ شدید ناراض ہے، وہ اس قدر ناراض ہے کہ میں معافی مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں اور وہ آپ کی بات کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ جب وہاں پر پہنچے اور اپنے رب سے ہم کلام ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے معافی دے دی جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آپ کے ذریعے معافی کا پیغام اپنے رب تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ رب العزت سے خاص طور پہ کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے کوہ طور پر ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندہ ہے جو تیری سرزمین پر تیری یاد میں بڑا مشغول ہے اور رو رہا ہے، آہ بکا کر رہا ہے، تو اسے معاف کیوں نہیں کر دیتا پروردگار؟ اس نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ اگر تم اس کی سفارش لے کر آئے ہو تو میں تمہاری بات کو رد نہیں کرتا، بس تم اتنا کرو کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم نے آدم کو تو تم نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج تم چلو ایک کام کرو، آدم کی قبر کو سجدہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امید ہو کر کے جاتے ہیں اس شخص کے پاس، وہ شخص وہیں پر ان کو مل جاتا ہے، فوراً آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، بھائی میں اللہ رب العزت سے تمہاری معافی کا حکم نامہ لے کر کے آ گیا ہوں، بس ایک چھوٹا سا کام تم نے کرنا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، بولیے حکم کیجئے، بڑی بیتابی سے، بس تم آدم کی قبر کو سجدہ کر لو۔ اصل میں وہ شخص ابلیس تھا، کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں آدم کی قبر کو سجدہ کروں؟ میں نے جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں آدم کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ ناظرین، یہ وہ ابلیس تھا، یہ وہ شیطان تھا
جسے اللہ رب العزت نے نہ جانے کس قدر علم عطا کیا تھا، یعنی کہ وہ علم عطا کیا تھا جو کسی کو بھی اس سے پہلے عطا نہیں کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام علم ہونے کے باوجود بھی وہ راندے درگاہ ہوا۔ تو معاملہ ہے سارا اس دل کا، معاملہ ہے سارے نیت کا، معاملہ ہے ساری سچائی کا۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے۔ جو دل میں ہے وہی ہمارے عمل سے بھی آیا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لبادے اوڑھ لینے سے، اپنے آپ کو تبدیل کر لینے سے، صرف لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم رب کو اپنے دل کی صاف نیت کے ساتھ راضی نہیں کریں گے، ورنہ تو شیطان سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا اعادہ کریں گے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ کینہ پروری، کسی کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق کھا لینا، ان سب چیزوں سے ہم دور رہیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی قرب ہمیں حاصل ہو اور سچائی سے ہماری زندگی گزرے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں وسیم رضا صاحب۔ میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام آرگنائزر ہیں، محافل نعت اور دیگر پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو ہوگی، اور ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں رمیز قادری، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ حمد سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ رمیز قادری سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ حمد پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سنگے اسبت تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبیر کیا چاہتا ہے، مولا سبیر کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے رمیز قادری، جنہوں نے اللہ اکبر کی صداؤں سے نہ صرف دلوں کو منور کر دیا بلکہ اذہان میں بھی، ہماری نظروں میں بھی، ہماری نظروں کے عقب میں بھی اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جس منظر کو دیکھنے کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صداؤں کے صدقے میں ہمیں وہ منظر بار بار پروردگار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر اور آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ مہمانان نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ وسیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اب سے کچھ دیر بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالی زحمت دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں مریم ذیشان جو کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بہت سارے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو، ابھرتے ہوئے طالب علموں کو جن میں کچھ صلاحیتیں موجود ہیں ایسی کہ جن کو دنیا کے سامنے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کو روشناس کروایا جا رہا ہے تاکہ ان کا وہ ٹیلنٹ نہ صرف دنیا کے سامنے آئے بلکہ وہ اپنے ٹیلنٹ سے خدمت کر سکیں۔ اس کے لیے میں اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب راؤ کرامت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس سیگمنٹ کے ذریعے ان بچوں کو، ان طالب علموں کو، ان لوگوں کو جو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو یہ موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی پلیٹ فارم پر اپنے ٹیلنٹ کو شو کر کے زندگی میں نہ صرف نام کما سکیں بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے کام آ سکیں۔ میں بلا تاخیر بڑھتا ہوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام محمد سعد، نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غلام محمد سعد کو مائک پرووائڈ کیجیے گا تاکہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایوان کو اس روشنی بخشیں۔ ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غلام محمد سعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کملی والے کی شان ہی
ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے بے شک سبحان اللہ بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے انسان کیسے اس کے فضائل بتا سکے کوئی شک نہیں
کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ان جیسا تو نہ تھا کوئی، نہ ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ بس بات اس پر ختم ہو جاتی ہے، بعد از خدا توئی قصہ بزرگ توئی قصہ مختصر، بات اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلامی کا جو توق ہماری گردنوں میں ہے وہ ہماری نسلوں میں بھی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس وقت آپ یہ میرے سامنے اس ایوان میں ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل پر آپ یہ کچھ شاپرز دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے آج کی سحری کے لیے کچھ انتظامات بھیجے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ فش کٹاکٹ جو کہ ڈاک خانہ لیاقت آباد پر موجود ہے، بہت ہی لذیذ، بہت ہی فریش فش سے یہ بنائی جاتی ہے، اور آج انہوں نے خاص طور پہ بزم سناگر کے اس ایونٹ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے سحری کے لیے اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ آپ سب وہاں جائیے اور وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، بہت مناسب ریٹ پہ آپ کو یہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم بھی اس کو تناول کریں گے اور یہاں پہ منسلک افراد کو بھی۔ میں بڑھتا ہوں اپنے معزز گیسٹ کی جانب جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وسیم رضا صاحب، پروگرام آرگنائزر ہیں اور محافل نعت کے پروگرامز کراچی میں منعقد کرتے ہیں، فروغ نعت کے لیے بڑی خدمات انجام دیتے ہیں اور ہر وقت فروغ نعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کوشاں رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آقا سے اپنی جو ان کی نسبت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ وسیم رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج ذرا اپنی کچھ جو مصروفیات ہیں وہ بتائیے ہم۔ سب سے پہلے تو میں پروگرام کے پروڈیوسر جناب راؤ کرامت سناگر صاحب جو کہ خود ایک بہترین محفل آرگنائزر بھی ہیں، بالکل بالکل ایونٹ مینجمنٹ کا بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں، بالکل بالکل، اور اس کے علاوہ محافل نعت کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، خود نعت گو شاعر بھی ہیں، جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آگے لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ بہت خوب، اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ راؤ کرامت سناگر صاحب کے ساتھ شاہ صاحب آپ کو بھی اور اس پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جو اسپانسر ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور بالخصوص آج کا جو دن تھا 3 رمضان المبارک، سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا، یوم عرس تھا، تو ان کا صدقہ بالخصوص آپ تمام کو، آپ کی ٹیم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا آپ نے سوال کیا کہ اپنے بارے میں، تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ شروع سے ہی الحمدللہ جب کمسنی کیسے آپ کو یہ خیال آیا، کس طرح سے آپ نے شروع کیا، وہ اسے آپ کہ شیئر کیجئے۔ 6 سال کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اپنے محسن کو انسان کبھی نہ بھولے، ہاں، اپنے محسن کا احترام، غالباً مولا علی کا یہ قول ہے، مولا علی سے منسوب ہے کہ اپنے محسن کا احترام آنے والی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی نسلوں کو ان کا احترام سکھاؤ۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے محسنوں کو ہر جگہ یاد کروں اور ان کو سلام تحسین، وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ حاجی شفیع اتار صاحب ایک ہماری وارثی جامع مسجد میں ہوتے تھے پاک کالونی میں، تو 6 سال کی عمر سے الحمدللہ میں مسجد میں میرا ان سے تعلق جڑ گیا تھا۔ اچھا، یہ بچپن میں جو مسجد میں جانے کا جو ایک شوق ہے نا، بڑا زبردست، بڑا میں کہتا ہوں کہ کھینچ کے لے کے جاتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کشش ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ مسجد کی صفائی بھی کرتے ہیں، دریاں بھی آپ لپیٹتے ہیں، جوش ہوتا ہے، ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری ماشاءاللہ روایات میں یہ چیز شامل ہو گئی؟ تو ہماری مسجد میں شاہ صاحب وارثی مسجد تھی، اس میں عشاء کی نماز کا درود شریف کی محفل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف کی محفل سے ایک محبت ایسی تھی، یا وہ جو حاجی شفیع اتار صاحب تھے انہوں نے ایسی بٹھا دی تھی، انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ پھر مسجد سے جوڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر 6 سال کی عمر میں ان کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب مجھے ان کے قدموں میں لے گئے اور مجھے ان کا مرید کروا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب سے سید امیر علیہ سنت کی غلامی آپ کی زندگی بدل گئی۔ بالکل الحمدللہ، ان کی ولی کہتے ہیں نا نگاہ مومن جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، نظر کرم ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ الحمدللہ علماء، بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اٹھانے کا شرف ملا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف ملا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محفل نعت کرنے کا ایسا جذبہ ملا کہ الحمدللہ شہر کراچی کیا پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے صنعخواہ ہیں الحمدللہ ان کی میزبانی کی سعادت نصیب ہوئی. آپ پہ نظر کرم ہوا تو اسی موقع پر مجھے ایک شعر یاد آیا علامہ اقبال کا, وہ آپ کی نظر کروں گا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. حقیقت بات ہے. اور جب تک اللہ والوں کی نظروں میں رہتا ہے نا بندہ, شاہ صاحب انسان وہ کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء, کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے جڑے رہو, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں صحبت توالے ترا سوالے کنت, صحبت توالے ترا توالے کنت, کہ انسان تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کہ وہ تجھے اچھا بنا دے گی, اور اگر تو بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے برا بنا دے گی. پھر اس کی ایک مثال دیتے ہیں بزرگان دین کہ اگر بندہ عطر فروش کی صحبت میں بیٹھے گا, عطار کی صحبت میں بیٹھے گا, اور الحمدللہ ہمیں عطار کی صحبت ملی ہے, ہمیں سنت کا تخلص ہی عطار ہے, تو عطار کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے بندہ تو خوشبو سے مہک جاتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی کسی ویلڈنگ والے کے پاس جائے گا, اگرچہ وہ ویلڈنگ نہ کرے, ویلڈنگ نہیں کر رہا, وہ وہاں بیٹھ کے کوئی کام کاج نہیں کر رہا, مگر اس پر چنگاری آئیں گی جو اس کے کپڑوں کو تار تار کرتی رہے گی. آسان لفظوں میں اگر چوروں کے ساتھ ایک ساہوکار جا کے بیٹھ جائے گا تو اور دوستی کر لے گا تو ایک دن چور بن جائے گا, ایسا ہی ہے نا. تو بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور وسیم رضا صاحب سے ہم جاری رکھیں گے, اور میں چاہوں گا کیونکہ آج ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ صنعخواہ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنی حضور سے اپنی محبت کو پیش کر رہے ہیں, تو ہماری ایک چھوٹی بہن یہاں پر موجود ہیں مریم ذیشان, اور بڑی اچھی نعت پڑھتی ہیں. آج یہ بھی اپنے حضور سے اپنی محبتوں کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر, اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی ہیں. ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار ان کو دیکھیں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ مریم ذیشان کی آواز میں ہم نذرانہ نعت سن سکیں. مریم ذیشان, بسم اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. اور درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. اور نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے, نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, خدا کرے
کے روزے سے وہ پھر کہیں گے دوبارہ میرا غلام مبارک ہے رمضان مبارک ہے. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور بڑھتے ہیں کوئز سیگمنٹ کی طرف. اور کوئز سیگمنٹ کے لیے آپ میرے دائیں جانب آپ یہ دیکھیے دو طالب علم یہاں پر موجود ہیں جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ موجود ہیں احمد الرحمان، پہلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق ہے جامعہ رشیدیہ سے، اور میرے ساتھ دوسرے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے علی حیدر، جو کہ وفاقی اردو سائنس کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. پہلا سوال میں احمد الرحمان سے کرتا ہوں، اور ان کو بتا دوں کہ 5 سوالات میں آپ سے کروں گا. جو زیادہ جوابات دے گا وہ اگلے مقابلے میں کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. وہ کون سی سبزی ہے احمد الرحمان صاحب، وہ کون سی سبزی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے تناول فرمایا کرتے تھے؟ کدو. جواب درست، کدو. اچھا جی، دوسرا سوال آپ سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچا کے نام بتائیے جو اسلام لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عباس، حضرت حمزہ. مبارک ہو، بہت اچھی تیاری سے آپ آئے ہیں، ویری گڈ. آپ سے چوتھا سوال میں کرتا ہوں، لگتا ہے مجھے کہ میں دوسرے راؤنڈ کی طرف بھی جاؤں گا. تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہ ذرا تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن چلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. اچھا نیکسٹ، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آخری سوال ہے آپ سے. 8 دروازے. 5 سوالوں کے جوابات احمد الرحمان نے درست دیے. اب بڑھتے ہیں علی حیدر کی طرف. علی حیدر، مقابلہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ کو یہ. اب آپ دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز کی تیاری کر کے آئے ہیں. اچھا جی، پہلا سوال، زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ویری گڈ، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. آپ سے دوسرا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی امانت کہاں رکھتے تھے؟ کس جگہ رکھتے تھے؟ وہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ رکھا کرتے ہیں. بیت المقدس. بیت المقدس، بالکل جواب درست ہے. ہنٹ دیتے رہیں گے ہم آپ کو، پریشان مت ہوں. اچھا جی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لی شخصیت کا نام بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب نیکسٹ کوشچن، چوتھا سوال آپ سے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی کا نام بتائیے. مولا علی علیہ السلام. مولا علی، حضرت علی. بے شک. عرفات کے میدان میں حاجی کہاں کس دن جمع ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 9 ذوالحج. 9 ذوالحج. 5 سوالوں کے جوابات درست دیے. ونس اگین احمد الرحمان کی طرف بڑھتا ہوں. ابو جہل کو کس نے واصل جہنم کیا؟ 2 سوالات آپ سب سے دونوں سے کرتا ہوں، جو جواب دے دے گا وہ آگے نکل جائے گا. حضرت حمزہ نے. سوچ لیں. چلیے جی، یہی سوال کا جواب آپ دیں گے. جی مائک ان کی طرف بڑھا دیجیے. 2 انصاری بھائی تھے، معاذ اور موز. معاذ اور موز. اور اس کے ساتھ اس مقابلے کا فیصلہ ہو گیا. 2 سوال کرنے تھے لیکن ایک ہی سوال پر فیصلہ ہو گیا. اور ہمارے ساتھ اس وقت علی حیدر مقابلے کو ون کر گئے. مبارک ہو علی حیدر، آپ کی بات. دونوں بچوں کی، دونوں کی آپ نے بڑی شاندار تیاری کی تھی. دونوں مقابلے میں جیتنے کے حقدار ہیں. ویسے تو اب یہ فیصلہ کریں گے راؤ کرامت صاحب کہ دونوں کو آگے بھیجنا ہے یا ایک کو بھیجنا ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. بہرحال دونوں بچوں کی تیاری زبردست تھی. ناظرین کرام، خوبصورت انداز میں ہماری محفل ہوئی اور آج کے کوئز کمپٹیشن کا بھی اختتام ہوا. ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو ہم ہمارے وسیم رضا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو نعت خوانی کی جو ایک صنف تھی، جیسے نعت کو پہلے سنا جاتا تھا اور ایک سن کر کے ایک رقت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کلام پیش کیے جاتے تھے کہ جو واقعی میں
جب پڑھے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نعت ہے، اور سن کر کے انسان بے خود ہو جائے۔ آج جو اس کے صنف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نظر آتی ہے، یا وقت کے دہارے نے ایسا کر دیا، یا اس دور کی نیڈ ہے یہ کہ جی میوزک بھی آ رہا ہے، اس میں بیچ جھنکار بھی آ رہی ہے، جھوم بھی رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ جب آپ نے جب سوال کیا نا تو میرے کافی سال پہلے ایک بات میں نے ایک عالم صاحب سے نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے الفاظ ذہن میں آ گئے کہ جب نعت پڑھی جاتی تھی پہلے دل جھومتا تھا، بے شک بے شک بے شک، اور اب ہاتھ جھوم رہا ہوتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، پہلے دل ہاتھ زیادہ چلتے جھومتا ہیں، تھا، اب ہاتھ جھوم رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، مقصد اب جھنکار کے لیں یا اس کی کسی نہ کسی انداز میں اب وہ چیز، اچھا اصل مسئلہ یہ نعت خواہ پہلے جب دیکھیں، چاہتے کیا ہیں یہ نعت خواہ آزادے، مقصد میں کیا آ رہا ہے ہوں اصل مقصد پہلے کے کیا جب نعت خواہ دیکھتے تھے حاجی مشتاق جی 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 جی، طاری رحمۃ اللہ بے تعالی شک بے شک، کیا بہت بڑا کمال نام ہے، تھا، کیا کمال، اور اتفاق سے ان کا یوم وصال بھی 5 دن پہلے گزرا ہاں ہے، ہاں ہاں، 28 شعبان المعظم، جی ہاں جی ہاں، اور انہوں نے لاکھوں لاکھ لوگوں کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کی اپنی آواز کے ذریعے۔ بے شک، اس میں کوئی شک، اسی طرح قبلہ اویس رضا قادری صاحب کو دیکھ لیں، ہاں ہاں ہاں، الحاج حافظ طاہر قادری صاحب کو دیکھ لیں، یہ جتنے ثنا خواہ ہیں میں سب کو ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان سب کا نعت کے حوالے سے ایک بڑا کردار ہے۔ چلیں ایک پیغام دے دیں کہ نعت خواہ جو نعت پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہیں کس انداز میں پیش کرنی چاہیے، اصل جو اس کی میں ضرورت دو ہے؟ جملے ایک ایکسٹرا آپ سے لوں جی گا ہاں، 2 منٹ، کہ الحمدللہ ہماری بزم محبان اعلیٰ حضرت ہے شاہ صاحب، اس کے تحت ہم 21 سال سے متواتر ٹھیک ہے پروگرام کر رہے ہیں، محفلات سالانہ محفل جشن اعلیٰ حضرت کے نام ٹھیک ہے سے۔ ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہوتا تھا مہتاب اتاری، میں اس کو بھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، 21 سال سے مسلسل محفل نعت کے حوالے سے کیا میرے ساتھ رہا وہ نوجوان۔ چلیں ابھی اللہ گزشتہ تعالیٰ سال اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا ان انتقال کوششوں ہوا۔ کو اور محنتوں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت اپنے دامن میں اتنی جگہ نہیں رکھتا کہ ہم مزید گفتگو کر سکیں، ہمیں اب اس پروگرام کو کلوز کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، اور اس کے ساتھ ہی نعت ہوگی مریم کی۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ